انگیز ہونا، اگر یہ تین معیارات ہوں، تین کرائیٹیریاز ہوں کسی کو پرکھنے کے، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت ناک ہونا، اگر یہ تین معیارات ہوں کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے، تو بتاؤ تاریخ انسانی میں کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب بھی آتا ہو؟ کتنے خوبصورت الفاظ ایک غیر مسلم کی زبان سے۔ ناظرین کرام، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وہ غیر مسلم ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ ہم جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم سیرت النبی کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ 18ویں بات سیرت کے نقطے کے حوالے سے یہ ہے کہ آج اس دنیا میں 6.5 ارب کے قریب انسان ہیں، 1.5 ارب اس سے کچھ زائد مسلمان ہیں۔ آج وہ کئی ممالک میں بٹے ہوئے ہیں، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، تعصب کی، رنگ کی، نسل کی، اور نہ جانے کون کون سی۔ کیا شے ہے جو ان کو جمع کرنے والی ہے؟ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک وہ واحد شے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیے، نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، ہر مسلمان جب بھی کھڑا ہوگا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا۔ یہ ایک سینس آف ڈائریکشن ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قوم کو اپنی قومیت کو یکجا رکھنے کے لیے کسی ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پھر اقوال ہوتے ہیں، اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں جن کو بیان کر کے قوم کو متحد کیا جاتا ہے۔ ہمیں کسی آرٹیفیشل ہیرو کو تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا کامل اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی تعلیم ہے جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سارے مسلمانوں کو یکجا کر سکتی۔ ایک اور مثال لیجیے، ہر مسلمان کے جب بھی بچہ پیدا ہوگا وہ 7ویں دن عقیقہ ہی کرتا ہے نا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یوں ہمارے نظریات، ہماری فکر اور سوچ، ہمارے اعمال و کردار اور ہمارے نظام زندگی کو جوش وحدت دے سکتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، جن کو جاننے کے لیے یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ 19واں نقطہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو، ایک بہت ہی حساس معاملہ، وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے کئی ممالک میں غیر مسلموں کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ کئی کیریکیچرز بنا کر، کہیں آپ کے الفاظ کو مس کوٹ کر کے، کہیں آپ کی بری تصویریں بنا کر اور نقشے بنا کر آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی ہم نے سوچا کون اس کا جواب دے گا؟ جواب سے میری مراد نہیں کہ اٹھا کے بام بلاسٹ کر کے کسی کو مار دے، نہیں، دلیل کی بنیاد پر جواب۔ یہ وہ غیر مسلم ہیں جن میں سے اکثر کو محمد رسول اللہ کی سیرت کا پیغام نہیں پہنچا۔ Then who is responsible? We the Muslims, we are responsible۔ ہمیں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ البقرہ آیت 143، سورہ الحج آیت نمبر 78، کئی مقامات پر یہ بات ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ کیا ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا؟ کیا آج ہمارے اعمال سیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ہم نے تو مس ریپرزینٹ کیا ہے، نہ پہنچا کر ہم مجرم ہوئے ہیں، تو ان کی گستاخیاں بڑھ گئی ہیں۔ ان تک بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کی سیرت کیا ہے، اور پھر جو آپ پر الزامات لگیں گے ہم اس کا دفاع کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر اس کا جواب دیں گے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس ضمن میں تاریخی، علمی اور دیگر دلائل جو میں پیش کر رہا ہوں، 20واں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آج اس دنیا کو ضرورت ہے عدل اور جسٹس کی۔ دنیا میں ظلم ہے، بربادی، فساد ہے، امیر و غریب کا فرق ہو گیا، طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ عدل کا نظام، جسٹس کا نظام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں، سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو، جسٹس کو قائم کر دوں۔ اور آپ کی 23 برس کی زندگی اس کام میں لگی، اور وہ عادلانہ نظام قائم ہوا جس کی برکات دنیا نے دیکھی، اور آج دنیا اس کی تائید کرتی ہے۔ وہ وقت بھی آیا
ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، کسی بڑی قبیلے کی عورت تھی، اس پر چوری کی سزا جاری ہونے والی تھی، سفارش کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا کرتے تھے، کوئی چھوٹا چوری کرتا تھا اس کو سزا دیا کرتے تھے، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وہ چوری کر لے اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دوں گا۔ یہ ہے عدل۔ خالی آپ نے الفاظ کی بات نہیں کی، آپ نے کردار سے گواہی دی اور ایک پورا عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ یہی تو بات تھی جو نیپولین کہہ گیا، اپنے دور کی بات کہی اس نے۔ اگر آج کے حکمران محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو اس کے مسائل کا وہ حل میسر آ جائے گا جو سارے انسانوں کے لیے امن اور سکون کا باعث ہوگا۔ اے کاش کہ ہم مسلمان کی بات سمجھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس عظیم جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں جس کا نتیجہ ہوگا اس زمین پر عدل کا، جسٹس کا قیام، جو آج کی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، یہ کل 50 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، 18 قرآن حکیم سے، 12 احادیث مبارکہ سے اور 20 کے قریب علمی اور تاریخی اور عقلی دلائل۔ ان کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا۔ اذان ٹی وی کی جانب سے یہ کوشش مزید جاری رہے گی۔ دی میسنجر، دی لاسٹ میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروگرام کے تحت ہم اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور آپ کی زندگی کی مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے اگلے پروگرام سے ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب